أيها الطلبة الأعزاء، هذه الحلقة إن شاء الله سوف تحتوي على المصطلحات الجديدة التي وردت في الجرائد والصحف العربية المختلفة الصادرة من بلاد المختلفة من جميع أنحاء العالم العربي. تو آج کا یہ جو سبق ہے، آج کے سبق میں کچھ ہم نئے تعبیرات اور نئے الفاظ پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے ایک خبر ہے کہ اعلن رئیس مجلس الوزراء العراقی مصطفى الكاظمي اليوم إلقاء القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء۔ اس میں دیکھیے کچھ الفاظ نئے ہیں، جیسے القا یلقی القاء، اور جب قبض اعلیٰ کے ساتھ جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں گرفتار کرنا۔ القاء القبض اعلی معنی گرفتار کرنا۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو اریسٹ۔ دوسرا ورڈ ہے ملف الکہرباء۔ کہرباء کہتے ہیں بجلی کو، اور ملف کہتے ہیں فائل کو۔ تو بجلی کی فائل، اب یہ بجلی کی فائل کیا ہوتی ہے وہ ہم جو ہے آگے پڑھتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں الیکٹریسٹی فائل، الیکٹریسٹی فائل۔ تیسرا ورڈ ہے خطۃ استراتیجیۃ۔ اسٹریٹجی جیسے ہم کہتے ہیں، اسٹریٹجی یعنی اردو میں اس کو کہا جاتا ہے منصوبہ۔ تو اسٹریٹجک منصوبہ یعنی منظم منصوبہ سازی۔ ایک ہوتا ہے منصوبہ آدمی ایسے ہی کر لیتا ہے، لیکن ایک باضابطہ پلاننگ کے ساتھ اس کا نیگیٹو پازیٹیو ساری چیزیں دیکھ کے جو اسٹریٹجی تیار ہوتی ہے، جو منصوبہ تیار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انگلش میں عربی میں استراتیجیۃ۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک پلان۔ انگلش میں اس کو کہیں گے اسٹریٹجک پلان۔ دوسرا ورڈ ہے لِإِدَامَةِ الْكَهْرَبَاء۔ دیکھو ادام یدیم ادامتن، اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ کوئی چیز قائم رہنا۔ تو ادامت الکہرباء یعنی بجلی باقی رکھنے کے لیے، لِإِدَامَةِ الْكَهْرَبَاء یعنی ہمیشہ بجلی باقی رکھنے کے لیے، بجلی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو سسٹین الیکٹریسٹی۔ انگلش میں اس کو کہیں گے ٹو سسٹین الیکٹریسٹی۔ تو اب دیکھیے، اعلن رئیس مجلس الوزراء العراقی مصطفى الكاظمي اليوم إلقاء القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء۔ پہلے اس کا ترجمہ کریے۔ اعلن اعلان کیا، رئیس مجلس الوزراء العراقی، عراقی وزیر اعظم نے جس کا نام مصطفیٰ الکاظمی ہے، اليوم آج، القاء القبض گرفتار کرنے کا، المتہمین بالفساد جو المتہمین بالفساد فی ملف الارض، جو بجلی کی فائل میں گنہگار ہیں، گنہگاری کی جن کے اوپر یعنی اس میں کرپشن کرنے کا جس پر تہمت لگایا گیا ہے، تہمت لگائی گئی ہے، یا اس کے اندر جو ہے بدعنوانی کی تہمت جس کو لگائی گئی ہے، ان کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا گیا۔ المتہمین بالفساد مانے جن پر بدعنوانی کی تہمت لگائی گئی ہے، فی ملف الکہرباء بجلی کی فائل میں، مؤکداً اور اس بات پر زور دیا، ان الحکومت بے شک حکومت، تعمل کام کر رہی ہے، علی خطۃ استراتیجیۃ ایک اسٹریٹجک منصوبے پر، لِإِدَامَةِ الْكَهْرَبَاء بجلی کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے۔ یعنی وہاں پر یہ جو کام یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کبھی ایسی پلاننگ بنائی جا رہی ہے، کبھی وہاں کرنٹ جائے ہی نہ، ہمیشہ بجلی رہے، اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے۔
ہمارے یہاں ہندوستان میں تو بہت چلتا رہتا ہے، لوڈ شیڈنگ کے نام سے بہت 4-4 5-5 گھنٹے جو ہے روزانہ بجلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر کوئی اس طریقے سے کوئی پلان نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بجلی رہے اور کبھی بجلی نہ جائے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن وہاں پر یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا ترجمہ کہ اردو میں دیکھیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے آج بجلی کی فائل میں بدعنوانی کے ملزمین کی گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے اعلان کیا، یہاں بھی ترجمہ ہم ختم کر سکتے ہیں جملہ کوما کر کے، اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت بجلی کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹریٹجک منصوبے پر کام کر رہی ہے، انگلش میں دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ ٹوڈے عراقی پرائم منسٹر مصطفیٰ الکاظمی announced the arrest of those accused of corruption مانے بالفساد، accused of corruption مانے متہمین بالفساد، accused of corruption مانے متہمین بالفساد in the electricity file في ملف الكهرباء، stressing that مؤكدا أن the government is working on a strategic plan to sustain electricity، خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء، strategy plan to sustain electricity۔ اگلا جملہ ہے اعتقال امرأة في بروكسل للاشتباه في تورطها بمؤامرات إيرانية ضد أهداف إسرائيلية۔ اعتقال دیکھیے اس میں جو نئے ورڈ ہیں، اعتقل یعتقل اعتقالا، اس کے معنی آتے ہیں گرفتار کرنا، اور صرف اعتقال کے معنی آتے ہیں گرفتاری، انگلش میں اس کو کہیں گے اریسٹ۔ دوسرا ورڈ ہے تورط یتورط تورطا، اس کے معنی آتے ہیں باب تفاعل سے، اس کے معنی آتے ہیں ملوث ہونا۔ مؤامرات واحد ہے اس کا، مؤامرات جمع ہے مؤامرات، اس کے معنی آتے ہیں کانسپریسی، انگلش میں اس کو کہیں گے سازشیں، کانسپریسی۔ اسکرین شاٹ ہے۔ ہاں ایک منٹ، اب ہو رہی ہے جی تو مؤامراتن اس کی جمع آتی ہے مؤامرات، اس کے معنی اردو میں آتے ہیں سازشوں کے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں کانسپریسی۔ اگلا جملہ ہے اہداف کے معنی آتے ہیں مقاصد، اہداف کے معنی مقاصد، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں گولز، ایمز، مختلف ورڈ اس کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اردو میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اعتقال امرأۃ ایک عورت کی گرفتاری، فی بوکسل میں، للاشتباہ فی تورطها اس کے ملوث ہونے کے شبہ کی وجہ سے، کس چیز میں ملوث ہونے کے؟ بمؤامرات ایرانیت ایرانی سازشوں میں، ضد خلاف اہداف اسرائیلیہ اسرائیلی مقاصد کے خلاف ایرانی سازشوں میں ملوث ہونے کے شبے کی وجہ سے ایک عورت کو بروکسل میں گرفتار کیا گیا۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب ہم نے اس کا تھوڑا سا اچھا ترجمہ کیے ہیں، اسرائیلی اہداف کے خلاف ایرانی سازش میں ملوث ہونے کے شبہ میں
ब्रसल्स में एक खातून की गिरफ्तारी, ब्रसल्स में एक खातून की गिरफ्तारी, ये चूंकि हेडिंग है इसलिए उस हिसाब से तर्जुमा हुआ है। इंग्लिश में इसको कहते हैं अ वुमन अरेस्टेड इन ब्रसल्स ऑन सस्पिशन of involvement in Iranian conspiracies against Israel targets. Against Israel targets. A woman arrested اعتقال امرأة in Brussels في بروكل on suspicion للاشتباه معنى suspicion of involvement في تورطها in Iranian conspiracies بمؤامرات إيرانية against ضد أهداف إسرائيلية Israeli targets. A woman arrested in Brussels on suspicion of involvement in an Iranian conspiracies against Israel targets. ठीक है, आगे चलिए। أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي اليوم تطور العلاقات التجارية بين الرياض ومسقط، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال سيترجم الفرص الاستثمارية إلى شراكات ملموسة. اب دیکھیں اس میں کیا کیا نئے ورڈ آ رہے ہیں. وزیر التجارہ اس سے پہلے بھی آیا ہے، وزیر تجارت، منسٹر آف کامرس اس کو کہا جاتا ہے. دوسرا ورڈ ہے العلاقات التجاریہ، تجارتی تعلقات، کاروباری تعلقات کو اس کو کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں بزنس ریلیشن شپ یا بزنس ریلیشنز. دوسرا ہے مجلس الاعمال، مجلس الاعمال کو اردو میں یا انگلش میں بزنس کونسل کہا جاتا ہے، انگلش میں بھی اس کو بزنس کونسل کہا جاتا ہے. الفرص الاستثماریہ، سرمایہ کاری کے مواقع اردو میں کہا جاتا ہے. الفرص، فرص فرصتن کی جمع ہے، جمع فرص، فرص الاستثماریہ، استثمار کہتے ہیں سرمایہ کاری کو. الفرص الاستثماریہ، سرمایہ کاری کے مواقع. انگلش میں اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز، انویسٹمنٹ اپرچونٹیز. شراکات ملموسۃ کو اردو میں کہا جاتا ہے ٹھوس شراکت داری. شراکات ملموسۃ کہا جاتا ہے مکمل اور ٹھوس شراکت داری. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹینجیبل پارٹنرشپ، ٹینجیبل پارٹنرشپ اس کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیے اردو میں ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. اکد، تصدیق کی یا بیان دیا یا زور دیا یا اس بات کو کی وضاحت کی. کئی ترجمے اکدہ کے آتے ہیں. اکد وزیر التجارت السعودی، وزیر تجارت سعودی کے وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد القصبی نے کہا آج تطور العلاقات التجاریتی، ریاض اور مسقط کے درمیان تجارتی تعلقات کے ارتقاء کے بارے میں تصدیق کی یا بتایا. مشیرن، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا الى ان مجلس الاعمال کہ بزنس کونسل سیترجم الفرص الاستثماریہ، یہاں پر ترجمہ کے معنی ترجمہ یترجم و ترجمتن کے معنی ترجمہ کرنے کے نہیں ہیں بلکہ تبدیل کرنے کے ہیں. کیونکہ ترجمے بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو یہاں پر تبدیلی کا ترجمہ کریں گے کہ بزنس کونسل جو ہے یہ سرمایہ کاری کے مواقع کو ایک ٹھوس شراکت داری میں تبدیل کرے گی. تو صحیح ترجمے کا ترجمہ یہاں پر تبدیل کرے گی کہتے ہیں. اب دیکھیے ہم نے اردو میں ترجمہ کیا کیا ہے. آج سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد القصابی نے ریاض اور مسقط کے مابین، بین الریاض و مسقط، تجارتی تعلقات کی ترقی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، تصدیق کی اور کہا یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے ملا کے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بزنس کونسل سرمایہ کاری کے مواقع کو ٹھوس شراکت داری میں تبدیل کرے گی. انگلش میں دیکھیے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے. ٹوڈے the Saudi Minister of Commerce Dr. Majid Al-Qassabi
confirmed that development of business relation between Riyadh and Muscat, noting that Mushiran ila mane, noting that the business council will translate investment opportunities into a tangible partnership. ये इसका इंग्लिश में तर्जमा हुआ. आगे देखिए, इसराइल تحبط أكبر عملية تهريب أسلحة من لبنان. इसमें देखिए कुछ नए वर्ड हैं, जैसे अहबत युहबिदु इहबातन, इसके माने आते हैं नाकाम बनाना, ज़ाय करना. इंग्लिश में इसको कहते हैं, नहीं ये इंग्लिश में इसका तर्जुमा नहीं है सही से, ये गलत तर्जुमा है. अकबर अमलियतिन, नाकाम बनाना माने टू डिस्ट्रॉय, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं. अकबर अमलियतिन माने बड़ा ऑपरेशन, अकबर अमलियतिन बड़ा ऑपरेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं बिगेस्ट ऑपरेशन, बिगेस्ट ऑपरेशन. तहरीबुल असलहा कहते हैं असलहा की स्मगलिंग को. हर्रबा युहर्रिबु तहरीबन के माने भगाने के भी आते हैं, लूट मार करने के भी आते हैं और स्मगलिंग करने के भी आते हैं. तो तहरीबुल असलहा तो असलहा की स्मगलिंग है. अगर तहरीबुल फिद्दती वज़्ज़हब तो सोने चांदी की स्मगलिंग है. तो तहरीब का लफ्ज जो है इसके कई सारे माने आते हैं. तहरीबुल असलहा यानी हथियार की स्मगलिंग. इंग्लिश में इसको कहते हैं आर्म्स स्मगलिंग. अब देखिए इसको उर्दू में तर्जुमा हम क्या कर सकते हैं. इजराइल तुहबीतु, इसराइल नाकाम बनाता है, अकबर अमलियतिन बड़े ऑपरेशन को. तो ये उसका बदल की किस्में पढ़े हैं ना, बदल बाज बदल को, तो उसका एक बदल है, तफसीर है उसकी, समझिए. तहरीब व असलिहातिन, असलिहा की स्मगलिंग, ये जो बड़ा ऑपरेशन था असलिहा के स्मगलिंग. या अकबर अमलियती तहरीबी असलिहातिन, असलिहा के स्मगलिंग के बड़े ऑपरेशन को इजराइल ने नाकाम बनाया, मिन लुबनान, जो लुबनान से हो रही थी स्मगलिंग. देखिए उर्दू में हमने तर्जमा किया गया है, इजराइल ने लुबनान से स्मगलिंग हथियारों की सबसे बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया. अकबर अमलियतिन, सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर इन्होंने तर्जमा किया है, बड़ा ऑपरेशन, ऑपरेशन कार्रवाई को भी कहते हैं. तो सबसे बड़े कार्रवाई को इसने नाकाम बना दी. ये छोटी सी हेडिंग थी आज के अखबार में. इंग्लिश में देखिए इसको क्या कहते हैं. इजराइल थॉट्स, देखिए एक नया वर्ड है, थॉट्स के माने आते हैं नाकाम बनाना. और ये वर्ड उसी वक्त यूज होता है जब वो टेररिज्म से के जिमन में इसका इस्तेमाल होता है. समझिए दहशतगर्दी के ताल्लुक से जितने भी जराइम होते हैं, उन जराइम को नाकाम बनाने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है. टुवर्ड्स इसका प्रोनाउंसिएशन है. तो इजराइल टुवर्ड्स द लार्जेस्ट ऑपरेशन आर्म्स स्मगलिंग फ्रॉम लेबनान, आर्म्स स्मगलिंग फ्रॉम लेबनान. आगे देखिए दूसरा वर्ड है, दूसरा हेडिंग है अस्सऊदिया व उमान तुअक्किदानी अत्तआमुल बिशक्लिन जिद्दिय्यिन मअ मिलफ़ ईरान अन्नववी वस्सारूखी. इसमें देखिए नया वर्ड है अत्तआमुल. तामुल के माने आते हैं, सॉरी यहाँ पर भी जो है मीनिंग गलत आए हैं. तामुल के माने आते हैं डील करना, इंग्लिश में इसको कहते हैं डील करना. दूसरा वर्ड है बिशक्लिन जिद्दिय्यिन, इसके माने आते हैं संजीदगी से. बिशक्लिन जिद्दिय्यिन माने संजीदगी से. इंग्लिश में इसको कहते हैं सीरियसली, इंग्लिश में इसको कहेंगे सीरियसली. और दूसरा वर्ड है अन्नववी माने जौहरी, न्यूक्लियर को अन्नववी कहा जाता है, यानी मअ मिलफ़ ईरान अन्नववी.
जौहरी और उसको कहते हैं न्यूक्लियर। दूसरा वर्ड है अस्सारुखी, अस्सारुखी माने मिसाइल, इंग्लिश में भी इसको मिसाइल कहा जाता है। अब देखिए इसका उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं, अस्सऊदिया व ओमान तुअक्किदानी अत्तआमुल, तुअक्किदानी अत्तआमुल, सऊदिया और ओमान दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं, इस डील की तस्दीक करते हैं बहुत संजीदगी से, जो ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइली फाइलों के साथ, ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल फाइलों के साथ सऊदी और ओमान बहुत संजीदगी से डील करने की तस्दीक करते हैं। देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सऊदी अरब और ओमान ने ईरान की जौहरी और मिसाइल फाइल से संजीदगी से मामलात तय करने की तस्दीक की। अक्कीदानी अत्तआमुल बिशक्लिन जिद्दिय्यिन, संजीदगी से मामलात तय करना, संजीदगी से मामलात करने की तस्दीक की। इंग्लिश में देखिए, सऊदी अरबिया एंड ओमान, Saudi Arabia and Oman confirm dealing seriously with Iran's nuclear and missile files, with Iran's nuclear and missile files। तो ये जो है आज का सबक था, आज हम यही ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। शुक्रान लिहुस्न इस्तिमाइकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे ज्वाइन नहीं हो सके मुझसे आज। ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड।